جو لوگ پریشان ہیں، تکلیفوں میں ہیں، دردوں میں ہیں، غموں میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ ان کو بھی معاف کر دیجئے، اللہ ان کو بھی معاف کر دیجئے۔ اور ہمارے سارے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں اس روئے زمین پر ہیں، اللہ سب کو معاف کر دیجئے، اللہ سب کو معاف کر دیجئے۔ آپ یقین جانیے، آپ کا یہ معافی مانگنا، آپ کا یہ رونا، آپ کا یہ گڑ گڑانا، آپ کا یہ اللہ سے مناجات کرنا، اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کے آگے سجدے میں گر جائیں، مانگ لیں، دیکھیے گا کہ حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، ہمیں بہتری کے حکمران مل جائیں گے، ہمارے حالات کے اندر چیزیں ہماری کنٹرول میں آ جائیں گی، اور ہم سب جو ہے بہت خوش ہو جائیں گے، آباد ہو جائیں گے، اور ہماری پریشانیاں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہم نے صرف اور صرف دعا کرنا ہے، کیونکہ پہلے زمانے کے جو لوگ، پہلے امتوں پر اگر مسائل آتے تھے، پریشانیاں آتی تھی، تکلیفیں آتی تھیں، رکاوٹیں آتی تھیں، بیماریاں آتی تھیں، تو وہ لوگ صرف اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ سے مناجات کرتے تھے، اللہ سے اپنی بات کو منواتے تھے۔ آج ہم میں سے اگر کوئی ہے ایسا تو اللہ سے اپنی بات کو منوائے، ہم سب اپنی بات کو اللہ سے منگوا سکتے ہیں۔ آپ سمپل اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے صرف سب کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، سب کے مسائل کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، سب کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ جو آپ حدیث میں ہے کہ جو آپ دوسرے کے لیے دعا مانگیں گی تو وہ اللہ پاک سب فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ فرشتے آپ کی آمین کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، آپ کی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میری بندی دوسرے کے لیے یہ چیز مانگ رہی ہے، تو چلو سب سے پہلے اس کو بھی عطا کر دو، اگرچہ اس کے پاس وہ نعمت ہو، اگرچہ اس کے پاس وہ چیز موجود ہو، تو اس کی جگہ اس کو دوسری چیز عطا کر دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ انک لا یخلف المیعاد، انک لا تخلف المیعاد، اللہ نے کہا ہے، وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اپنے کسی بھائی بہن کے لیے، کسی گھر والے کے لیے، عزیز رشتہ دار کے لیے، کسی دوسرے دور دراز ملک میں رہنے والوں کے لیے، ملک والوں کے لیے دعا کرو گے تو میں تمہارے کو بھی وہ چیز دے دوں گا، اگرچہ تمہارے پاس وہ چیز ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں کوئی اور چیز دے دوں گا جس کی تمہیں ضرورت ہے یا جس کی تمہیں آئندہ ضرورت پڑنے والی ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے اور خوب اللہ سے مانگیے، اور آپ نے اگر مہنگائی کا توڑ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مدد آپ کے تحت آپ دعاؤں کا اہتمام کریے، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے یہ پہلے زمانے کے لوگوں کا طریقہ ہے۔ جب ان کے اوپر کوئی بیماری آ جاتی تھی، طاعون کی بیماری، ہیضے کی بیماری اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں آتی تھیں، تو ان کے جو نافرمان لوگ ہوتے تھے وہ ان کو بھی یقین تھا، ان کو بھی بیلیف تھا کہ اللہ ہے اور کوئی اور ذات ہے جو اس کو ہمیں مشکل گھڑی سے نکال سکتی ہے، تو وہ اپنی قوم کے ان چیدہ لوگوں کو ڈھونڈتے تھے جو نیکوکار تھے، جو فرما بردار تھے، اور ان کے پاس جاتے اور ان سے ریکویسٹ کرتے، ان کے پاس درخواست دیتے کہ ہمارے ملک میں یہ تباہی آ رہی ہے اور ملک کے اندر تو آپ بھی رہ رہے ہیں، تو خدا کے لیے آپ اپنے رب سے مانگیے، اپنے رب سے درخواست کیجئے، اپنے رب سے گڑ گڑائیے اور اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمیں معاف کر دے، ہماری اس چیز کو فراوانی کر دے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں کیسا اس زمانے میں قحط نازل ہوا تھا، اور کس طریقے سے وہ ان کے بھائی، اتنی بڑی جماعت، اتنا بڑا جتھا تھے، وہ 10 کے 10 بھائی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، اور پوری دنیا میں قحط ہو گیا تھا۔ اور آگے دیکھیے گا کہ پوری دنیا میں یہ جو اشیاء خوردنوش ہیں، چاہے آپ کسی ملک میں چلے جائیں، کسی ملک میں مائیگریٹ ہو جائے، لیکن ہر جگہ مہنگائی ہوگی، ہر جگہ اشیاء خوردنوش جو ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ ساری مہنگی ہو جائیں گی اور ہر انسان کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی، اور دنیا جو ہے ایک نہ ایک دن قحط سالی کی طرف ڈے بائی ڈے جا رہی ہے۔ اور اس کے لیے
اس کے لیے قحط سالی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ اچھا اور بہترین عمل بتایا ہے کہ وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ واقعہ کا اہتمام کرنا ہے۔ سورہ واقعہ پڑھیں گے جو لوگ تو وہ قحط سالی سے اور فاقہ کشی سے محفوظ رہیں گے۔ تو سورہ واقعہ کو اتنا معمولی نہ سمجھے، ایک مرتبہ پڑھیے، مغرب کی نماز کے بعد پڑھیے، اور جیسا بتایا ہے نبی نے ویسا ہی پڑھیے، تو انشاءاللہ آپ کیسے بھی حالات میں ہوں گے، ملک کیسے بھی ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو یہ رونا پڑے گا کہ مہنگائی ہو رہی ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، دال مہنگی ہو رہی ہے، گھی مہنگا ہو رہا ہے، تیل مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ نعرہ نہیں لگانا پڑے گا، کیونکہ آپ کا تعلق تو ڈائریکٹ اس اللہ سے ہے، اس رب العالمین سے ہے، اس خالق و مالک ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے تمام چیزیں بنائی ہیں، جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے۔ آپ نے تو ڈائریکٹ اس کو راضی کر لیا ہے، اس سے آپ کا لنک بن گیا ہے، اس سے آپ کی کمٹمنٹ چل رہی ہے، اس سے آپ کی بات چیت چل رہی ہے، وہ آپ کو سن رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے مسائل کو حل کرے گا، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہے لیکن آپ جو ہے ایک طرف ہوں گی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ اس چیز پر عمل کرنا ہے، اور وہ سارے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں وہ بھی اس پر عمل کر کے دیکھ لیں۔ میرا چیلنج ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے حالات کو بہتر کریں گے، اور ہم سب کو، کیونکہ میں نے بھی ان چیزوں کو اپنے ارد گرد کے مسائل کو دیکھ کر کے اور یہ مطالعہ کیا، اور اس کے اندر مجھے یہ بات ملی ہے، اور اس کا میں نے آپ کو حل بتایا ہے کہ پہلے زمانے کی امتوں پر جو حالات آتے تھے تو وہ اس کو کس طرح فیس کرتے تھے، کیسے ٹیکل کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہی پتہ چلا، یہی میری ریسرچ اور میرے مطالعے کا نچوڑ تھا کہ آپ نے دعائیں کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، اور اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیجئے، ایک دوسرے کو پکڑ لیجئے، اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے، آپ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی، اور اللہ کی رحمت آپ کو چاروں طرف سے ڈھانک لے گی، اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے آپ کا جو جس ملک میں رہ رہے اس ملک میں امن ہو جائے گا، اس ملک میں عافیت ہو جائے گی، اس ملک کے رہنے والے باسی خوشحال ہو جائیں گے، خوش باش ہو جائیں گے، اور ان کو کہیں ادھر ادھر تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی، ان کو 18 گھنٹے کے لیے کام نہیں کرنا پڑے گا، روزی اور رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تو خود آپ کو گھر بیٹھے رزق دینا شروع کر دیں گے۔ تو پہلے بھی تو آپ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور کتنی امتیں گزری ہیں جن کے اوپر آسمان سے بنایا ریڈی میڈ کھانا آتا تھا، جس کو آپ سب کو پتہ ہے کہ من و سلوہ کہا جاتا تھا۔ تو کیسے ہوتا تھا؟ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ تو خالق و مالک ہے، آپ اللہ کو تو چیلنج کر ہی نہیں سکتے نا، کہ اللہ یہ نہیں کر سکتے، آپ کو کھانا نہیں دے سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تو آپ کو کیا، آپ سے پہلے کے جو لوگ بہت نافرمان تھے، بدتمیز تھے، انکار کرتے تھے، پیغمبروں کو تنگ کرتے تھے، اللہ تو ان کو بھی کھانا دیتے تھے، ان کو بھی رزق دیتے تھے، اور جب تک وہ رہے اس زمین میں، جب تک اللہ نے ان کو رزق دیا، کبھی ان کا رزق بند نہیں کیا۔ لیکن ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ اللہ ہمیں رزق تو دے رہے ہیں، اللہ ہمیں رزق دیتے رہیں گے، لیکن چونکہ ہم لوگ اپنی بسبب بد اعمالیوں کے، نافرمانیوں کے، ہم اپنے رزق کی جو برکت ہے نا وہ ہم خود ختم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری جو آمدنی ہے، ہمارے جو پیسے ہیں وہ شرنک ہو گئے، وہ تھوڑے ہو گئے، حالانکہ پیسے وہی ہیں، آپ کی آمدنی وہی ہے، اسی آمدنی میں تو پہلے آپ کا گھر آرام سے چلتا تھا، اب آپ کی آمدنی میں ایسا کیا ہو گیا کہ گھر چلنا مشکل ہو گیا، ضروریات زندگی کی بیسک چیزیں پوری ہونا مشکل ہو گئی ہیں۔ اب پہلے زمانے کے لوگوں کو اٹھا کے دیکھیں کہ وہ بہت سچے، پیور اور ایماندار تھے، ایک آدمی گھر کا سربراہ کماتا تھا، اور پیچھے 12 لوگ، 14 لوگ، 15 لوگ، پورا ایک کنبہ، ایک بڑی فیملی بیٹھ کے کھاتے تھے۔ تو اس وقت اس زمانے کے حساب سے تنخواہیں تھیں، ان کی سورس آف انکم تھی، ان کا کاروبار تھا، ان کی دکانیں تھیں، اس کے حساب سے ان کی آمدنی ہوتی تھی۔ آج یہاں پہ ہر گھر کا ہر
ہر بندہ جو ہے وہ کما رہا ہے، لیکن پھر بھی ہائے ہائے ہے، پھر بھی ہوس ہے، پھر بھی پورت نہیں ہے، پھر بھی ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری آمدنی بڑھ جائے، اور ہم کسی طریقے سے پھر ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں، وظائف کی دنیا میں گھستے ہیں، لیکن وہاں سے بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹونٹنگ کرنے لگتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں۔ پھر آج کل جو لوگ اتنے ٹینشن اور ڈپریشن کے جو مریض ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ان مسائل کو حل نہیں کر پا رہے۔ ان کا سب سے بڑا حل، سب سے پیارا حل یہ ہے کہ وہ دعائیں کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے قیامت کی طرف جا رہی ہے، اور قرب قیامت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا میں اشیاء خوردنوش جو ہے وہ انسانوں کی پہنچ سے دور ہوتی جائے گی، آہستہ آہستہ، سلولی گریجولی۔ آپ کہیں کسی بھی بڑے ملک میں چلے جائیں، کسی ڈیولپ کنٹری میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی جو پہلے $1 کی، 1 پاؤنڈ کی یا 1 ریال کی کوئی چیز ملتی تھی، 1 درہم کی کوئی چیز ملتی تھی، 1 دینار کی کوئی چیز ملتی تھی، آج وہ 2 سے 3 دینار کی، 3 درہم کی، $3 کی ہو گئی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں، انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا ملائیشیا میں یا سری لنکا میں یہاں وہاں مہنگائی ہے، بلکہ پوری دنیا میں ڈیولپ کنٹریز میں بھی یہی حال ہے، اور وہاں کی معیشت اور وہاں کی اکنامی بھی جو ہے وہ ڈے بائی ڈے تنزلی کا شکار ہے۔ وہ اس لیے پلیز ابھی بھی جاگ جائیے، ہوش کے ناخن لے لیجئے، ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کر دیجئے، ایک دوسرے کو اگنور کرنا شروع کر دیجئے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے، آپ کی گالی گلوچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہاں بس آپ دعا کرنا شروع کر دیے، اور یہی ہماری مہنگائی کا توڑ ہے، یہی ہمیں فاقے سے بچا سکتی ہے، یہی ہمیں قحط سالی سے بچا سکتی ہے، یہی ہمارے ملک کو تباہی سے بچا سکتی ہے، یہی ہمیں خوشحال بنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہ خوشحال بنا سکتی ہے، نہ ہماری مہنگائی کو کم کر سکتی ہے، نہ مہنگائی بیسکلی ہے کیا؟ اشیاء خوردنوش کا اور جو بیسک چیزیں ہیں، جو ہماری ضروریات زندگی ہے، اس کا ہم سے دور جانا، یہ اصل میں قرب قیامت کی علامت ہے، یہ قحط سالی کی علامت ہے، اور دنیا ڈے بائی ڈے جو ہے وہ قحط سالی کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر بتائیں گے کہ قحط سالی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اور پہلی امتوں میں جب قحط پڑتا تھا تو انہوں نے کیا کیا، اور قرب قیامت کے اندر جب قحط ہوگا تو کیا حال ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے، بڑی مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔